اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، ہمیں مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو امریکہ سے آ رہی، واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف تو پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، اسلامو فوبیا ہندوستان میں بھی پھیل گیا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، لیکن یہ بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی کانگریس میں اسلام کو عظیم مذہب ماننے کی قرارداد پیش کی گئی۔ یہ قرارداد ریاست ٹیکساس کے نمائندے کی طرف سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے تائید کنندگان میں کانگریس ممبران الہان عمر، راشدہ طالب اور آنڈرے کارسن شامل ہے۔ قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، خدا کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اور اسلام کا مطلب امن ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قرارداد میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رواداری کی، محبت کی بات کرتا ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ کم از کم وہاں پر یہ قرارداد پیش کی گئی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام لوگوں کے دلوں میں اتنا گھر کر رہا ہے کہ اب باقاعدہ امریکی کانگریس میں اسلام کو عظیم مذہب ماننے کی قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کینیڈین وزیر اعظم، یعنی کینیڈا کے وزیر اعظم اور ان کی وائف، ان کی اہلیہ نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے دونوں کی علیحدگی کا اعلان کیا۔ یعنی 18 سال کی شادی کے بعد، یعنی 18 سال سے ان کی شادی تھی، 18 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، 18 سال کی شادی کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن اور ان کی اہلیہ، ان کی وائف صوفی نے اپنے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے باوجود ان میں محبت اور احترام کا رشتہ برقرار رہے گا۔ ان کی شادی سن 2005 میں ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ ایک بیان میں جسٹن کے دفتر نے کہا کہ جوڑے نے علیحدگی کے ایگریمنٹ پر سگنیچر کر دیے ہیں، تاہم وہ اب بھی عوامی تقریبات میں اکٹھے نظر آئیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کے حوالے سے تمام قانونی اور اخلاقی اقدامات اٹھا لیے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ یعنی 18 سال کی شادی کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم اور ان کی بیوی میں طلاق ہو گیا۔
آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت سوڈان سے میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوڈان میں خانہ جنگی کا ماحول بنا، دو گروپوں کی آپس کی لڑائی نے عام جنتا کا جینا مشکل کر دیا، اور اب خبریں آ رہی ہے، بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہے کہ جھڑپوں کے دوران 20 ملین سوڈانی فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے، UN کا کہنا ہے کہ سوڈان میں فوجی دھڑوں میں جھڑپوں کے دوران 20 ملین سوڈانی فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں۔ UNO کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سوڈان میں خوراک کے شدید عدم تحفظ میں مبتلا افراد کی تعداد اب دگنی ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں 3.6 ملین افراد اس وقت غذائی ہنگامی امداد کے مستحق ہے۔ دوسری جانب UNO کے ادارہ برائے مہاجرت IOM کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی سے تقریباً 40 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہے، یعنی وہ اپنا گاؤں گھر بار چھوڑ کر نکل گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 15 اپریل کو لڑائی شروع ہوئی تھی، اور اس لڑائی نے 20 ملین سوڈانیوں کو فاقہ کشی پر پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا سمسیاؤں کا، پرابلمز کا، مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایران سے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران میں حجاب قوانین، بیٹیوں کا، مہیلاؤں کا حجاب، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا، بے حیائی، ننگے پن اور بے شرمی سے بچنا، تو حجاب قوانین جو ہے اس کو مزید سخت بنانے پر ایران میں غور کیا جا رہا ہے۔ غیر معمولی پابندیوں کی خلاف ورزی پر سزا میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران میں حجاب پہننے سے متعلق ایک سخت نئے بل پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں سزاؤں کے دورانی اور سختی کو بھی بڑھانے کی تجویزیں شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون میں غیر معمولی طور پر سخت اقدامات شامل ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق 70 آرٹیکلز پر مشتمل مسودے میں متعدد تجاویز شامل ہیں، جن میں حجاب پہننے سے انکار کرنے والی خواتین کے لیے زیادہ طویل قید کی تجویز شامل ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قانون کے خلاف ورزی کرنے والی مشہور شخصیات اور کاروباری اداروں کے لیے بھی سخت نئی سزاؤں اور جرمانے کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق لباس قوانین کے خلاف ورزی کرنے والی خواتین کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایران میں حجاب قوانین کو مزید سخت بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے یوکرین اور رشیا کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا میں بھی جو جنگ ہوئی ہے 1.5-2 سال تک، اس جنگ نے دونوں ملکوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بے قصور اس جنگ میں مرے بھی ہے اور اس جنگ کی مصیبت کا شکار ہوئے بھی ہے۔ تو اب خبر ایک یہ آ رہی ہے کہ یوکرین نے روس پر یہ الزام لگایا ہے کہ روس نے یوکرین کا 40,000 ٹن اناج برباد کر دیا، یعنی 40,000 ٹن اناج کو روس نے نقصان پہنچایا ہے، ایسا یوکرین نے الزام لگایا ہے۔ یوکرین کے راجدھانی کیف کے وزیر برائے انفراسٹرکچر نے کہا ہے کہ روس نے جنوبی یوکرین کی بندرگاہوں پر رات بھر بمباری کی، رات بھر جو کاروائی کی، اس دوران تقریباً 40,000 ٹن اناج کو رشیا نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اناج، یہ غلہ کچھ افریقی ممالک
چین اور اسرائیل بھیجا جانا تھا. ساتھ ہی روس پر الزام لگایا کہ وہ حملے کے لیے ایرانی ڈرون استعمال کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہی بندرگاہیں ہیں جو آج عالمی غذائی تحفظ کی بنیاد بن چکی ہے. نیٹو کے رکن رومانیہ سے دریا کے پار یہ بندرگاہ اناج کی برآمدات کے لیے یوکرین سے باہر جانے کا اہم متبادل راستہ ہے. انہی بندرگاہوں سے یہ اناج کچھ افریقی ملک جو پریشان ہیں، چائنا اور اسرائیل بھی بھیجا جانا تھا، مگر اس اناج کو تقریباً 40,000 ٹن اناج کو روس نے نقصان پہنچایا ہے.